یہی کچھ جھیلا ہے۔ آج کل جس کا جو جی چاہے کہہ دیتا ہے۔ ہمارے والدین نے بھی بہت کچھ جھیلا تھا، مگر اپنا دکھ کھل کر بیان نہیں کر سکے۔ میری نسل کے لوگوں نے دکھ جھیلے اور غلط یا چالاک لوگوں کے ہاتھوں ٹریپ بھی ہوئے، لیکن ہمارے بعد کی نسل اب الگ راستہ اختیار کر رہی ہے۔ وہ ایک اور نقل مکانی کر رہی ہے۔ کمتر ذہانت والوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس دھرتی سے کیسا کیسا ٹیلنٹ کوچ کر کے جا چکا ہے، برین ڈرین ہو چکا ہے۔ اگر یقین نہیں تو سرچ کر کے دیکھ لیجئے۔ ایسا کیوں ہوا، یہ بتانے کے لیے ہزاروں صفحے کالے کرنا پڑیں گے۔ آج کل کچھ دانشور حضرات کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 1947 کی ابتدائی نقل مکانی کے بعد سرحد کے اس پار سے کسی کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کی دلیل یوں دی جاتی ہے کہ 1954 میں لیاقت علی خان اور نہرو نے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ اب جو جہاں ہے وہ وہیں کا شہری کہلائے گا۔ بالکل درست ہے، معاہدوں کی پاسداری سب پر لازم ہے، تاہم ان سے گزارش ہے کہ کیا وہ یہاں آنے والی ان نامور ہستیوں کے نام جیسے کہ قرۃ العین حیدر، سجاد ظہیر، بڑے غلام علی صاحب وغیرہ کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے انہی بات کے برسوں میں یہاں رہتے ہوئے محسوس کیا کہ انہیں واپس لوٹ جانا چاہیے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے گئے۔ وہ سب اس معاہدے کے بہت بعد یہاں سے انتہائی بے قدری کا احساس لے کر گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں سے واپس جانے والے وہ تمام نامور لوگ مسلمان تھے اور اس زمین کی سے محبت کا ایک خواب لے کر آئے تھے۔ کیا ہماری طرف سے ایسی کوئی مثال ہے کہ کسی غیر مسلم نے یہاں سے جانے کے بعد یہاں واپس آنے کی خواہش کی ہو؟ وہ یہاں صرف اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ 1947 میں مذہب کی بنیاد پر صرف ایک مملکت قائم ہوئی تھی، دوسرا حصہ مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا۔ ہاں، یہ افسوسناک ہے کہ 21ویں صدی تک آتے آتے وہ بھی ہمارے رنگ میں ڈھل گئے۔ کیوں تعصب کے رنگ میں ڈھل گئے، اس کے لیے ایک الگ مضمون درکار ہے۔ ایک بات بڑے مزے کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر مہاجر ہو تو مہاجروں کو تو واپس جانا ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ ہم مہاجر ہیں؟ جب لاکھوں کروڑوں کو مختلف نازیبہ الفاظ سے نہ صرف پکارا گیا بلکہ تضحیک کی گئی، تب ہماری بزرگ نسل کے لوگوں نے رد عمل میں ایک نام اختیار کر لیا۔ تاریخ سے ناواقفوں کے لیے عرض ہے کہ ایم کیو ایم کے وجود میں آنے سے بہت پہلے حیدرآباد میں نواب مظفر کی قائم کردہ مہاجر اتحاد کا مطالعہ کریں۔ رد عمل کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، اس میں غصہ، جھنجھلاہٹ، احساس محرومی اور درد سمٹ کر یکجا ہو جاتے ہیں۔ قصور ان لوگوں کا نہیں جو یہاں